بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات، جماعت ہشتم سے مس منزہ. آج کا ہمارا تیسرا سبق جو ہے اس کا عنوان ہے خوبصورت پاکستان. پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وطن عزیز پاکستان جو ہمیں نوازا ہے، یہ انتہائی خوبصورت وادیوں، حسین جھرنوں، میدانوں، سمندر، پہاڑ، باغات اور حسین ترین زمین ہے، جس میں اللہ نے دنیا کی وہ تمام تر نعمتیں عطا کر دی ہیں جن کا ذکر اس نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ سورہ رحمان کی عملی تفسیر پاکستان کی سرزمین ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. اس میں ہمیں وہ تمام کی تمام نعمتیں دکھائی دیتی ہیں جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے. خوبصورت پاکستان. پاکستان خوبصورت وادیوں، میدانوں، پہاڑوں، ندیوں اور صحت افزا تفریحی مقامات کی سرزمین ہے. صحت افزا یعنی وہ مقامات جہاں پر جا کے انسان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے. پاکستان کے شمالی علاقے اپنی دلکشی اور فطری حسن سے ارضی جنت کا نمونہ پیش کرتے ہیں. ارضی جنت یعنی زمینی جنت. ضلع ہنگو، چترال، سوات، کالام، مینگورہ، ایبٹ آباد اور سعدو شریف شمالی علاقوں کے اہم تفریحی مقامات ہیں. تاریخی شہر لاہور میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ لاہور، شالیمار باغ، باغ جناح، چڑیا گھر اور عجائب گھر قابل دید مقامات ہیں. قابل دید، دیکھنے کے قابل. لاہور کے قریبی تفریحی مقامات میں ہرن مینار، چھانگا مانگا اور واگا بارڈر شامل ہیں. چھانگا مانگا وہ مصنوعی سب سے بڑا جنگل ہے جو انسانی ہاتھ سے تیار کیا گیا ہے. واگا بارڈر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کا بارڈر ہے، جہاں پر اگر آپ جائیں تو آپ کا دل باغ ہو جاتا ہے. یہاں پر پریڈ دیکھنے کے لیے ملتی ہے اور گھاٹ کی تبدیلی دیکھی جاتی ہے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ماگرہ کی خوبصورت پہاڑیوں پر شاندار فیصل مسجد واقع ہے. خوبصورتی میں بے مثال وادی زیارت، گلگت، وادی کاغان اور مالم جبہ گرمیوں میں آنے والے سیاحوں کا مرکز ہے. سیاح جو سیر و تفریح پر آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سیاح کہلاتے ہیں، جنہیں آپ انگریزی میں ٹورسٹ کہتے ہیں. قلعہ، روہتاس، مری اور پتھریاٹا بھی پاکستان کے حسین ترین مقامات ہیں. مظفر آباد، موئن جو دڑو، ٹیکسلا اور ہرنا جھیل بھی پاکستان کے قابل دید مقامات ہیں. یہ تو تھا ابتدائی کچھ تعارف جو کہ پاکستان میں بکھری ہوئی حسین ترین جگہوں کے بارے میں تھا. اب ہم انفرادی طور پر ہر جگہ کو الگ الگ پڑھیں گے. سب سے پہلے ہے سوات. سیر و تفریح کے کثیر مقامات کی وجہ سے اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے. یعنی یہ اپنے حسین ترین نظاروں کی وجہ پر پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہلاتا ہے. شمالی علاقوں کی ترقی میں سوات اہم کردار ادا کر رہا ہے. پہاڑوں میں گھرے ہوئے سرسبز و شاداب و وسیع میدانوں کے علاوہ یہ تجارت کا مرکز بھی ہے. یعنی یہاں صرف سبزہ دیکھنے کو نہیں ملتا یا سبزے کے وسیع میدان نہیں ملتے، بلکہ تجارتی مرکز بھی ہے. یہاں خوبصورت مارغزار، سبزہ زار اور شفاف پانی کے جھرنے اور چشمے اور دریا موجود ہیں. شفاف کا مطلب ہے انتہائی صاف ستھرا پانی. علاقہ دیہی نوعیت کا ہے، یعنی دیہاتی نوعیت کا ہے. لوگوں کا زیادہ تر دار و مدار یعنی کہ انحصار جنگلات، ریشم سازی اور ماہی پروری پر ہے. یعنی ان کے جو روزگار کے ذرائع ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ جنگلات سے لکڑی حاصل کرنا یا خشک میوہ پھل حاصل کرنا، ریشم سازی، ریشم بنتے ہیں، ریشم کا کپڑا تیار کرتے ہیں، ماہی پروری، مچھلیاں پالنا. لیکن کئی شہری مراکز بھی ہیں جیسا کہ مینگورہ، سعدو شریف، کالام، مدین اور بحرین. ان میں زندگی کی تمام سہولتیں بشمول اعلیٰ تعلیمی ادارے موجود ہیں. بشمول یعنی اعلیٰ تعلیمی ادارے بھی اس میں شامل ہیں. تو سوات صرف اپنی وادی کے حساب سے ہی نہیں بلکہ وہاں پر کاروبار کے اعتبار سے بھی مشہور وادی ہے. دوسرے نمبر پر ہے زیارت. زیارت ایک صحت افزا مقام ہے. یہ وادی خوبصورتی میں لاجواب ہے. اس کے پہاڑ سدا بہار درختوں سے بھرے پڑے ہیں. سیاحوں کی توجہ کا مرکز. زیارت میں صنوبر کے درخت ہیں. کچھ درختوں کی عمر 250 سال سے بھی زیادہ ہے. 250 سال یعنی تقریباً 250 سال سے بھی زیادہ ہے. گرمیوں میں یہاں بے شمار لوگ سیاحت کے لیے آتے ہیں. ہرنا جھیل. کوئٹہ کے شمال مشرق میں 10 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ خوبصورت جھیل واقع ہے. اس جھیل کے مناظر دل فریب ہیں. یہاں دور دور سے لوگ سیر کے لیے آتے ہیں. اس جھیل میں کشتی رانی کا انتظام بھی ہے. کشتی رانی کا انتظام یعنی خوبصورت سجی ہوئی کشتیاں ہوتی ہیں جن میں بیٹھ کر سیاح لطف اٹھاتے ہیں اور کشتی کا مقابلہ بھی کرتے ہیں. کھانے پینے کے لیے کافی تعداد میں ریستوران بھی موجود ہیں. یوں یہاں کے موسم اور حسین نظاروں سے اچھی طرح سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے. مری، جس کے بارے میں اکثر طلبہ و طالبات جانتے بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے وہ وہاں گھوم کر بھی آئے ہوں. مری پنجاب کا صحت افزا اور تفریحی مقام ہے.
مری سطح سمندر سے 7,500 فٹ بلند ہے۔ یہاں کی آب و ہوا گرمیوں میں ٹھنڈی اور سردیوں میں سخت سرد ہوتی ہے۔ موسم سرما میں اکثر برف باری ہوتی ہے۔ مری اور اس کے قریبی علاقوں میں بہت سے پارک اور ہوٹل ہیں۔ مری کو اس کے حسن کی وجہ سے وادی کوہسار یا ملکہ کوہسار بھی کہا جاتا ہے۔ کشمیر پوائنٹ، پنڈی پوائنٹ، پٹریاٹا، لوئر ٹوپا، ایوبیا، نتھیا گلی مری کے دلکش اور خوبصورت مقامات ہیں۔ مناظر کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کا بہترین ذریعہ چیئر لفٹ ہے۔ بلند و بالا درخت اور طرح طرح کی جھاڑیاں یہاں کے حسن میں اضافہ کر رہی ہیں، لہٰذا مری اتنا حسین اور خوبصورت صحت افزا مقام ہے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ مری جا کر پاکستان کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونا نہ بھولیں، اور اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہوئے اسے یاد کرنے میں جو مزہ آئے گا وہ ایمان کو بھی تازہ ضرور کرے گا۔ ٹیکسلا 7ویں صدی عیسوی میں مشہور سیاح ہیمن سونگ ٹیکسلا آیا۔ اس نے اپنے سفر نامے میں اس شہر کی عظمت و شوکت کا ذکر کیا۔ سفر نامہ وہ روداد ہوتی ہے جو کوئی بھی سیاح اپنے سفر کے درمیان پیش آنے والے واقعات کو اپنے الفاظ میں قلم بند کرتا ہے۔ عظمت و شوکت یعنی شان و شوکت کا ذکر کیا۔ یہاں بین الاقوامی شہرت کا حامل، بین الاقوامی، بین عربی کا لفظ ہے، بین کے معنی ہوتے ہیں درمیان، بین الاقوامی مختلف قوموں کے درمیان، شہرت کا حامل یعنی توجہ کا حامل جو مشہور ہو چکا ہے۔ بین الاقوامی شہرت کا حامل ایک عجائب گھر ہے جس میں 5ویں صدی قبل مسیح کے گندھارا آرٹ، اب قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ، یعنی اس سے بھی 500 سال پہلے کا زمانہ، گندھارا آرٹ کے نمونے، 10,000 سکے، زیورات، ظروف اور دیگر نوادرات رکھے ہوئے ہیں۔ ظروف کہتے ہیں مٹی سے بنے ہوئے برتنوں کو، نوادرات وہ نادر نمونے ہیں جو کھدائی کے درمیان ان جگہ مقامات سے نکالے گئے ہیں۔ اس شہر کے کئی مقامات کو 1980 میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ یعنی الحمدللہ پاکستان کے پاس ایک ایسا تاریخی ورثہ موجود ہے جسے اقوام متحدہ کے یونیسکو کے ادارے نے بھی عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے، بلکہ انسانوں کے ہاتھ سے بنائی ہوئی تاریخی چیزیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ قلعہ روہتاس، یہ قلعہ مشہور افغان بادشاہ شیر شاہ سوری کا بنوایا ہوا ہے۔ یہ جیلم سے چند میل دور قصبہ دینہ کے قریب واقع ہے۔ دفاعی نقطۂ نگاہ سے یعنی حفاظت کے پیش نظر دفاعی نقطۂ نگاہ سے بنائی جانے والی یہ شاندار عمارت اپنے بانی کی عظمت کا پتہ دیتی ہے۔ بانی بنانے والے، عظمت اس کی شان کا۔ یہ ایک منفرد اور پرشکو عمارت ہے، پرشکو عظمت والی، شان والی۔ یہ قلعہ بھی اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل مقامات میں سے ایک ہے۔ موئن جودڑو، صوبہ سندھ کا ایک تاریخی مقام موئن جودڑو ہے۔ اس لفظ کے معنی ہے مردوں کا ٹیلہ۔ یہ ہزاروں سال پہلے کے تباہ شدہ شہر کے آثار ہیں۔ جب اس شہر کی کھدائی ہوئی تو کھنڈرات میں سے بہت سی چیزیں برآمد ہوئیں، مثلاً اوزار، زیورات اور ہیرے جواہرات وغیرہ۔ کئی مہریں بھی برآمد ہوئیں جن پر بیل کی تصویریں ہیں۔ اس سے قیاس کیا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ بیل کی پوجا کرتے تھے۔ قیاس سوچنا، گمان کرنا، خیال کرنا۔ چترال، پاکستان کے انتہائی شمالی کونے پر ضلع چترال واقع ہے۔ یہ ترچ میر کے دامن میں واقع ہے جو کہ کوہ ہندوکش کی بلند ترین چوٹی ہے۔ اپنی مخصوص پرکشش ثقافت اور پراسرار ماضی کے حوالے سے چترال کی جداگانہ حیثیت نے سیاحت کے نقطہ نظر سے بھی خاصی اہمیت اختیار کر لی ہے۔ یہاں کے لوگ خوار نامی زبان بولتے ہیں۔ چترال کی وادی بھی اپنے حسین نظاروں کی وجہ سے پوری دنیا میں ممتاز مقام رکھتی ہے۔ ہنزا گلگت، شمالی علاقوں کا سب سے بڑا شہر گلگت ہے۔ یہ شاہراہ قراقرم کے قریب واقع ہے۔ دنیا کے 3 عظیم پہاڑی سلسلوں ہمالیہ، قراقرم اور ہندوکش کا سنگم اس کے قریب ہے، سنگم ملاپ۔ چین کے ساتھ تجارت کا مرکز ہے۔ K2، ناگا پربت، راکا پوشی اور شمال کی دوسری بلند چوٹیاں سر کرنے والے یہاں آتے ہیں۔ ہنزا گلگت کے شمال میں شاہراہ ریشم پر واقع ہے، سیاحوں کا مرکز ہے۔ یہاں سے راکا پوشی کا نظارہ بڑا دل فریب ہے۔ جھیل سیف الملوک، ناران سے 5 کلومیٹر دور جھیل سیف الملوک سطح سمندر سے تقریباً 11,000 فٹ بلند ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں گھری ہوئی اس جھیل کا حسن قابل دید ہے، قابل دید، دیکھنے کے قابل۔ جھیل کے نیلگوں اور شفاف پانی میں آئینے کی مانند ارد گرد کے برف پوش پہاڑوں کا عکس جھلملاتا ہے۔ یہ جھیل نصف میل لمبی اور 500 فٹ چوڑی ہے۔ اس جھیل میں کشتی کی سیر بھی ہو سکتی ہے۔ سیاحوں کے قیام کے لیے ایک چھوٹا سا ریسٹ ہاؤس بھی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سادہ سے ریسٹوران بھی ہیں۔ اس جھیل کے بارے میں بہت سی کہانیاں بھی مشہور ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت یہاں پریاں بھی اترتی ہیں، اس لیے اس جھیل کے حسین مناظر دیکھنے کے لیے سیاح خطرناک ترین سفر کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ فیصل مسجد اسلام آباد میں قائم ایک عظیم الشان مسجد ہے۔ اسے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سعودی حکومت کے تعاون سے 1976 میں اس مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ چونکہ مسجد کی تعمیر کی تجویز سعودی عرب کے حکمران شاہ فیصل شہید نے 1966 میں اس وقت پیش کی تھی جب وہ پاکستان کے دورے پر آئے تھے، اس لیے ان کی شہادت یعنی ٹھیک 10 برس کے بعد 1975 کے بعد مسجد اور اس سڑک کو جس پر یہ مسجد واقع ہے شاہ فیصل کے نام سے موسوم کر دیا گیا یعنی ان کے نام پر رکھ دیا گیا۔ مسجد کی تعمیر 1986 میں مکمل ہوئی، ٹھیک ہے۔ 1976 میں اس کی تعمیر کا آغاز کیا گیا اور 10 سال کے بعد 1986 میں یہ مکمل ہوئی۔ مسجد کے احاطے میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ہے۔ مسجد شاہراہ اسلام آباد کے اختتام پر واقع ہے، جو شہر کے آخری سرے پر ماگرہ کی پہاڑیوں کے دامن میں خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ اس کے دامن میں صدر ضیاء الحق شہید کا مزار بھی ہے۔ کلفٹن ساحل سمندر کراچی پہ واقع خوبصورت تفریح گاہ ہے۔ یہاں ایک خوبصورت مچھلی گھر بھی تعمیر کیا گیا ہے جس میں 150 اقسام کی تقریباً 2000 مچھلیاں ہیں۔ اسے نیچرل میوزیم بھی کہتے ہیں۔ ایک کھلے میدان میں پلے لینڈ ہے، برقی جھولوں یعنی بجلی سے چلنے والے جھولوں اور بچوں کی دلچسپی کی اور بھی تفریحات ہیں۔ یہاں ریت پر چلنے میں بڑا لطف آتا ہے۔ دور دور تک بچے ریت میں سیپیاں اور گھونگے ڈھونڈتے دکھائی دیتے ہیں۔ رات کو جب بجلی کے قمقمے روشن ہو جاتے ہیں یعنی بجلی کے بلب، تو کلفٹن کا منظر بہت دل فریب ہو جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سمندر کی لہریں سونا بکھیرتی ہیں۔ اسی لیے لوگ عام طور پر شام کے بعد ہی کلفٹن کی سیر کرنے جاتے ہیں۔ لاہور کے تفریحی مقامات۔ لاہور پاکستان کا ایک تاریخی شہر ہے۔ اس میں بہت سے تاریخی اور تفریحی مقامات ہیں، جیسے شاہی قلعہ جو مغلوں کے فن تعمیر کا بے نظیر شاہکار ہے۔ قلعے کے دروازے کے سامنے بادشاہی مسجد واقع ہے۔ یہ مسجد مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کرائی تھی، اسی نسبت سے اسے بادشاہی مسجد کہتے ہیں۔ بادشاہی مسجد کے باہر سیڑھیوں کے قریب علامہ اقبال کا مزار ہے۔ سرکولر روڈ اور لوئر مال کے ملاب کے نزدیک حضرت شیخ علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ لاہور سے شمالاً جنوباً دریائے راوی کے ساتھ مغل بادشاہ جہانگیر کا مقبرہ ہے۔ اقبال پارک بھی واقع لاہور کی شان مینار پاکستان ہے۔ یہ مینار یوم پاکستان 23 مارچ 1940 کی یادگار کے طور پر تعمیر کیا گیا۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ طویل ترین ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک جدوجہد ہے جو کہ آزادی کے حوالے سے تھی، یعنی کہ تحریک پاکستان کی جدوجہد۔ وہ 23 مارچ سن 1940 کو اس نے حتمی صورت اختیار کی تھی اور مسلمانوں نے علامہ اقبال کی صدارت میں قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں یہ قرارداد پاس کی تھی جس میں علیحدہ وطن بنانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس روز مسلمانان ہند نے قائد اعظم کی قیادت میں قیام پاکستان کا تاریخی اور حتمی فیصلہ کیا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی کی پرانی عمارت کے سامنے لاہور کا عجائب گھر ہے۔ خرید و فروخت کے لیے لاہور کا سب سے دلکش بازار انارکلی ہے۔ لاہور کے وسط میں یعنی درمیان میں ریس کورس پارک ہے۔ باغ جناح بھی لاہور کے وسط میں ہے۔ اس کا شمار دنیا کے بڑے اور خوبصورت باغوں میں ہوتا ہے۔ لاہور کے مشرق میں بچوں کی تفریح گاہ سوزو واٹر پارک ہے۔ لاہور سے 28 کلومیٹر دور جلو پارک ہے۔ مال روڈ شاہراہ قائد اعظم پر بچوں کی پسندیدہ جگہ چڑیا گھر ہے۔ ہرن مینار، چھانگا مانگا اور واگا بارڈر لاہور کے قریبی تفریحی مقامات میں سے ہیں۔ اس سبق کے اختتام کے ساتھ ہی پیارے بچوں، وطن عزیز کے خوبصورت گوشوں کے بارے میں، ان کے شہر، اس کی وادیوں کے بارے میں آج ہم نے سبق کے ذریعے جانا ہے، جس سے آپ کو اپنے وطن کو دیکھنے، اس کے بارے میں جاننے اور اس کے حسن کے متعلق معلومات کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو سکے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔